رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سيدنا الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فتى راهبا فسألهم فقال أله توبة قال لا فقتله وجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي فقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له متفق علیہ۔ حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ پھر وہ شخص 99 قتل کرنے کے بعد ایک پادری کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا۔ اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا واہ بھائی واہ، 99 قتل کرنے کے بعد اب تو کہتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ تیری بالکل کوئی توبہ نہیں قبول ہو سکتی۔ اس نے کہا کہ فقتلہ رجل، انہوں نے کہا چلو 99 تو ہو گئے، چلو ایک اور کر کے سینچری پوری کریے۔ ہاں جی، جب معافی جو نہیں ہونی، 99 قتل کر دیے، جب نہیں ہونی تو پھر چلو 100 کا حصہ تو پورا کریں۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ پہلے تو میں نے عام بندوں کو مارا تھا، اب تو میں نے پادری کو مار دیا۔ کسی اور سے مسئلہ پوچھا، وہ بندہ جان چکا تھا کہ اس نے پچھلے کا قتل کیا کیا، جس سے اس نے مسئلہ پوچھا اس کا حشر کیا کیا۔ اس نے کہا بھائی بات سنو، مجھے کوئی نہیں پتہ، میں نہیں آپ کو بتا سکتا، فلاں فلاں بستی کے اندر کچھ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسا کرو ان کے پاس چلے جاؤ، سنا ہے وہ نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ ہر مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پکی ٹھکی روایت۔ ہاں جی، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہانیاں کران دیں۔ یہ کہانی شریف کس نے بتائی ہے ہمیں؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کہانی شریف بتائی ہے۔ بتانے والے اللہ کے رسول ہیں اور لکھنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں اسی حالت پہ وہ بندہ اس طرف گیا تو فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، اس کو موت آ گئی۔ موت بھی کس حالت میں آئی؟ اللہ اکبر، بالکل این سینٹر کے اندر۔ اور کیسی حالت آئی؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوِهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ، موت اس طرح آئی کہ اس کی کمر اس بستی کی طرف تھی جدھر سے وہ آ رہا تھا، اور سینہ اس کا اس بستی کی طرف تھا جدھر اللہ والے تھے، جدھر جا رہا تھا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے قانون کے مطابق فرشتے رحمت کے بھی آ گئے اور عذاب کے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہیں کہ ابھی یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، ابھی اس نے ارادہ کیا تھا، توبہ کی کوئی نہیں۔ اور جو رحمت کے فرشتے تھے وہ کہتے تھے کہ توبہ تو کرنے جا رہا تھا نا، ارادہ تو اس کا توبہ کا ہی تھا نا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صرف اس بات کی لاج رکھی کہ ایک وہ جب مرا نا، اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف کر دیا جدھر اللہ والے تھے۔ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ، اس نے سینہ ادھر کر دیا، اور اللہ نے اس کی کتنی لاج رکھی، وہ سینہ اس طرف کرنے کے لیے، چہرہ کرنے کے لیے۔ آج ہم کہنا ادب کے لیے تو لوگ ذرا بڑی عجیب سی کیفیت بنا لیتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نظام قدرت بدل دیا۔ اللہ نے وہ جس بستی سے آ رہا تھا اس کو حکم دیا تو سکڑ جا، اور جدھر جا رہا تھا اس کو حکم دیا تو پھیل جا۔ یہ بخاری مسلم کی طرف، اور ان دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا، اور ایک بالشت کے قریب، صرف ایک گٹھ کے قریب فاصلہ، ادھر زیادہ ہو گیا ادھر کم ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھائی فرشتوں کو بھیجنے والا بھی اللہ ہی تھا، فرشتوں کو بھیجنے والا بھی اللہ ہی ہے،
زمین کو حکم کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن یہ لاج کس کی رکھی جا رہی ہے؟ ان بستی والوں کی لاج رکھی جا رہی ہے جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کو حکم دیا بستی کو زمین کو ناپو، جو زیادہ زمین ہوگی جس کی طرف، اگر ادھر سفر کم رہ گیا اللہ والوں کی طرف تو پھر یہ جنتی ہے، اگر ادھر زیادہ سفر ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ پھر حکم دے کے زمین کو سکڑا کے، زمین کو پھیلا کے اللہ وحدہ لا شریک نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بابا جو ہم کعبے کی طرف پیر نہیں پھیلاتے، کعبے کی طرف ہم باتھ روم کے وہ نہیں رکھتے، باتھ روم کی سیٹوں کا منہ کعبے کی طرف نہیں رکھتے، پیر نہیں پھیلاتے، بے ادبی نہیں کرتے، ہم اس طرف پیر کر کے سوتے نہیں ہیں، اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے۔ ہمیں ادب جو سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے وہ اس حدیث پاک نے سکھایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ والوں کی بستی کی طرف جانا اور اس کا احترام کرنا، اس سمت کا بھی احترام کرنا۔ اب یہ بندہ فوت ہوا ہے، صرف اس نے چہرہ اس بستی کی طرف، صرف سینہ کیا اس طرف، اللہ نے اس کی لاج رکھ لی ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں اللہ کے نیک بندو، ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ ادب کریں گے تو ہمیں یہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ملتی ہے، ادب کرنے والے کبھی محروم نہیں رہتے، بے ادب آدمی کبھی فیض نہیں پاتا۔ ہمیں یہ سارا کچھ ادب جس نے سکھایا ہے وہ اللہ کو قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ فرشتے تو اترتے ہی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے بغیر نہیں ہیں، اللہ حکم دیتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں، رحمت والے بھیج دیے، عذاب والے بھی بھیج دیے، پھر فیصلہ بھی خود ہی کروا رہا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اگر تم میرے نیک بندوں کا احترام کرو گے، ادب کرو گے، میری نسبتوں کا احترام کرو گے، میں تمہیں محروم نہیں رہنے دوں گا، انشاءاللہ پھر بھی تمہیں میں اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ جس طرح اس 100 قتل کرنے والے کو میرے رب نے بخش دیا، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی